بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بی بی خدیجہ نے فرشتے جبریل کو دیکھ کر سر کا دوپٹہ کیوں ہٹا دیا؟ جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اچانک آواز آنے لگتی کہ اے محمد السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور پریشان ہو جاتی کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہے۔ یہاں تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کوئی نظر نہ آتا، لیکن وہ آوازیں برابر آتی رہتی۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہے۔ اگر خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتی۔ یہ سب دیکھ آپ بہت پریشان تھے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور کو اکیلے رہنا زیادہ پسند آنے لگا۔ کسی سے بھی بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ ان دنوں میں اکثر حضور مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہیں گزارتے۔ آپ کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضور اس غار میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے اترتی نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے۔ اس طرح آتے دیکھ آپ بہت ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے غار کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد باہر نکلو۔ حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور نے تو جب پہلی بار حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ یہ سن کر حضور بہت گھبرا گئے، ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد پڑھو، تو حضور نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے تیسری بار حضور کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ جب حضرت جبرائیل نے تیسری بار حضور کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے سورہ اقرا بسم کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے کہ اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ محمد پڑھو، آپ کا رب بہت مہربان ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائی کہ جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائی اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبرائیل کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور اور زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا، اور اللہ بھی اپنے اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔
آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کا دنیا کی ہر چیز کو انتظار تھا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسو پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبرائیل آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ کی 3 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھی۔ جیسے ہی ان سب نے حضور کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ اے خدیجہ، میرے لیے چادر لے کر آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر گئی اور ایک چادر لے کر آئی۔ حضور چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ نے اوپر سے چادر ڈال دی۔ بہت دیر بعد جب حضور کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ چارپائی سے اٹھے۔ حضرت خدیجہ نے پنکھے کی ہوا دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، تو حضور نے بی بی کو ساری باتیں بتا دی اور پھر وہ آیتیں بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت جبرائیل نے سکھائی تھی۔ اس کے بعد حضور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کی عزت کو کبھی داغدار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضور کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ، میرے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلو، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ضرور کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا، کہ جس میں بتایا جائے گا کہ جب دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹا دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے۔ دوستو، یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔